یہاں ہمارے یہاں بجلی چلی گئی جی ویسے ہی کچھ محسوس ہو رہا تھا. تمام چیزیں منقطع ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. جی 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 بسم اللہ. جی میں نظم عرض کر رہا تھا جی امتن گوش. کہ ذرا دیکھ روز و شب کو ہر ایک لمحہ ستارہ ہے. واہ اگر تسخیر ہو جائے تو ہر لمحہ تمہارا. واہ 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 واہ. تمہارے خوبصورت ہاتھ میں، سورج کی کرنوں میں، تمناؤں کی خوشبو سے مہکتی چاند راتوں میں واہ ستارے ستارے ہیں. واہ واہ واہ. تمہارے خوبصورت ہاتھ میں، سورج کی کرنوں میں، تمناؤں کی خوشبو سے مہکتی چاند راتوں میں ستارے ہی ستارے ہیں. انہیں تسخیر کر لو تو تمہاری مانگ میں یہ سب ستارے جگمگائیں گے. بہت عمدہ، بہت اچھے، بہت اچھے. کر لو تو تمہاری مانگ میں یہ سب ستارے جگمگائیں گے. ستارے اور آئیں گے، واہ ستارے اور آئیں گے، اور آئیں گے. فلک بھی ستارے اور آئیں گے، فلک بھی اور آئیں گے اگر تم روشنی سے دوستی کر لو. واہ اگر تم روشنی سے دوستی کر لو تو یہ جانو کہ ہر لمحہ محبت کا نشان ہے. واہ اگر تم روشنی سے دوستی کر لو تو یہ جانو کہ ہر لمحہ محبت کا نشان ہے. محبت امتحان ہے. واہ محبت امتحان ہے. واہ. جی بہت شکریہ. بہت خوب. بہت شکریہ. ڈاکٹر بیمانی صاحب آپ میوٹڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو. جی میں ان کو فون کر رہا ہوں اسی لیے. اچھا اب میری آواز آ رہی؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی تو جناب مہمان شفیع صاحب درخواست کرتے ہیں کہ سر آپ نے ایک تھوڑا سا مقالہ بھی ہمیں اپنے مقالے سے بھی مستفید کرنا ہے. جی آپ تو ماہر اقبالیات ہیں. جی میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ جی. کہ علامہ اقبال کی مناسبت سے مجھے ایک ان کی نظم یاد آ رہی تھی جس میں انہوں نے پارہ الماس اور قطرہ شبنم کا موازنہ پیش کیا ہے. وہ قطرہ شبنم اپنی کمزوری اور اپنی نرمی کی وجہ سے وہ ایک پیاسے پرندے کے سوکھے ہوئے حلق میں چلا جاتا ہے اور جا کر ختم ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. پارہ الماس جو ہے وہ اپنی صلابت، اپنی توانائی، اپنی قوت کی بنا پر شیشے کا دل چیر دیتا ہے. اور یہ موازنہ انہوں نے پیش کیا ہے اسرار الرموز میں. اور جس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ غافل از حفظ خودی یکدم مشو. غافل از حفظ خودی یکدم مشو، پارہ الماس شو شبنم مشو. واہ 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 واہ. حفاظت سے آپ ایک لمحے کو بھی غافل نہ ہو، پارہ الماس بن کر رہیں، شبنم بن کر نہ رہیں. یعنی در صلابت آبروئے زندگی، صلابت میں زندگی کی آبرو ہے، زندگی کی توانائی ہے. تو یہاں جو بات انہوں نے کی ہے ایک شبنم کے قطرے کی مثال سے کہ جس کی قسمت میں فنا ہو جانا ہے اور جس کی قسمت میں دوسروں کی خوراک بن جانا ہے، اور اس کے مقابلے میں پارہ الماس جو اپنی صلابت کی بنا پر شیشے جیسی شے کا سینہ بھی چیر دیتا ہے. تو اس میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ غافل از حفظ خودی یکدم مشو، کہ اپنی خودی کی حفاظت سے آپ لمحے بھر کو بھی غافل نہ ہو. تو یہاں ان کی فکر کا جو بنیادی مرکزہ ہے جسے تصور خودی ہم کہتے ہیں، تو وہ اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. تو خودی کا تصور کیا ہے؟ عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے بارے میں عام طور پر ابہام کا شکار ہوتے ہیں.
تو اس کے بارے میں علامہ کی پہلی کتاب اسرار خودی سے لے کر ان کے پایان عمر تک کے کلام میں ہمیں خودی ہی کی وضاحت اور صراحت نظر آتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب جو جرمن فلسفی نیتشے کے بارے میں ایک غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں کہ علامہ اقبال نے کہیں ان سے کچھ خیالات دے دیے تھے، سپرمین کے تصور سے مرد کامل کا تصور انہوں نے عکس کر لیا تھا، تو اس کی حقیقت حال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انسانی شخصیت کے بارے میں نیتشے نے 3 حیاتیں کو ذکر کی ہیں۔ وہ 3 حیاتیں ہیں، ایک اونٹ کی حیات ہے، اور ایک شیر کی حیات ہے، اور ایک بچے کی حیات ہے۔ اونٹ کی حیات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بار برداری اور مستقل مزاجی کے ساتھ سفر کرتے رہنے کی علامت ہے۔ واہ واہ۔ شیر جو ہے وہ ایک بے رحم طاقت کی علامت ہے، اور بچہ جو ہے وہ اچھے اور برے کے امتیاز سے دور رہتے ہوئے ایک زندگی کو ایک تازہ نگاہی سے دیکھنے کی علامت ہے۔ یہ 3 حیاتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت علامہ نے خودی کی تربیت کے 3 مراحل بیان کیے ہیں، اور وہ 3 مراحل ہیں کہ سب سے پہلے انسان اطاعت اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اطاعت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ در اطاعت کو شے غفلت شعار می شود از جبر پیدا اختیار، کہ غفلت شعار اطاعت کی راہ میں کوشش کر، تو جب تم اپنی طبیعت پر اطاعت کے لیے جبر کرو گے تو اس سے تمہیں اختیار حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ضبط نفس کا ہے، کہ جب انسان اپنے اوپر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، سیلف کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اسے بر عناصر حکمران بودن خوش است، عناصر پر حکمرانی کا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں نیابت الہی کا آتا ہے، کہ وہ